روزے رکھا کہ 30 روزے رکھا، اللہ کہتے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کون سی نشانی؟ بھائی آپ کو بھی یاد ہوگی قرآن کی آیت، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ کیا فرماتے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے۔ بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے۔ بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا، اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ ہوگا روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ قبول۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن میں لعلکم تتقون کہہ دیا، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے۔ کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے، کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ آ گیا۔ بھائی سمجھ گئے؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا، ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانہ ایسا تھا، معلوم نہیں اب احمد آباد میں ہے کہ نہیں، ہمارے صورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے، اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مولانا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا۔ میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں 1-2 فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔ میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا، کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا۔ ارے میرے پیاروں بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو۔ اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہے، ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، بولو نہیں ہے نا، ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا، نہیں ہے نا۔ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے۔ ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں، لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ، اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا۔ میرے دوستو دیکھو یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا۔ کریں گے بھائی؟ بولو بولو، اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت عجیب عادت ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا۔ ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں، حدیث میں الغیبہ
तुफसिदु सौम, हमारे नबी फरमाते ठीक पीछे किसी की बुराई करेगा, अल्लाह कहते तेरे रोजे को बर्बाद कर दूंगा, सिवाय भूखे प्यासे के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल में हम क्या करते मालूम, सुबह सेरी वेरी किया, फजर की नमाज पढ़ा और तहज्जुद भी पढ़ता है। जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो तहज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। कौन? तो मालूम बाबा है। तो पहले क्या सवाल होगा मालूम, रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा। तूने भी रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, वो ज़ैनब के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा? ना मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूँ, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया और रुकैया से लेकर फातिमा और फातिमा से लेकर कुलसूम, 15-20 मिनट ठीक है बहन, अब रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ। यहाँ मोबाइल रखा, वहां अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती, वो करती, वहां फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती है, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो, गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त, मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला। इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला क्या? भाई आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं, और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली, मैं कहूंगा नहीं। आखिरत मिली? नहीं। मैं तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं। भाई जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे।